بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، میں تم میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے یدعون الی الخیر، وہ عمومی طور پر لوگوں کو دعوت دے خیر کی طرف۔ وہ کل بیان کر دیا گیا آپ کے سامنے، خیر سے مراد قرآن اور حدیث ہے، قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتباع القرآن و سنتی، قرآن کی اتباع کرنا اور میری سنت کی پیروی کرنا، یہ خیر کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ اگلی اس آیہ مبارکہ کے اگلے الفاظ غور فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا کہ اور وہ جماعت جو ہے وہ لوگوں کو معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے، معروف کا حکم دے اور منکر سے روکے۔ معروف جیسے کہتے فلانا بندہ بڑا معروف ہے، کہتے نہیں کہتے فلانا بندہ بڑا معروف ہے، مطلب مشہور ہے، وہ جانا پہچانا ہے، جانی پہچانی شخصیت ہے۔ تو چونکہ اہل ایمان کے درمیان نیکی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ جانی پہچانی ہوتی ہے، نیکی کو ہر بندہ جانتا ہے، یہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، نیکی کو ہر بندہ جانتا ہے۔ اہل ایمان میں گناہ جو ہوتا ہے نا وہ اوپرا ہوتا ہے، کوئی اوپرا بندہ آ جائے کہتے ہیں یار نواں آیا ہے، کوئی نئے آیا ہے، کوئی ہم تو نہیں جانتے اسے، ہم نے اسے دیکھا ہے کہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گناہ کو اہل ایمان کے رب تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا، نیکی کو رب تعالیٰ نے معروف فرمایا اور گناہ کو منکر فرمایا۔ گناہ کو کیا فرمایا؟ منکر فرمایا کہ مومن جو ہے وہ تو گناہ کو نہیں پہچانتا، مومن نیکی کو پہچانتا ہے۔ نیکی کو رب تبارک و تعالیٰ نے معروف فرمایا کہ مشہور ہے، معروف ہے، جانی پہچانی ہے، اور فرمایا کہ گناہ جو ہے اسے رب تبارک و تعالیٰ نے منکر فرمایا۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایسے آئیں گے جن کے نزدیک نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا، نیکی کو گناہ اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا۔ جیسے آج آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، داڑھی رکھنا نیکی ہے نا، آج کتنے مسلمان ہیں جن کے نزدیک یہ داڑھی رکھنا ہی گناہ ہے، کتنا یعنی کہ نیکی کے کام پہ اتنا زور نہیں دیتے جتنا نیکی مٹانے پر زور دیتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ اتنا گناہ مٹانے پر زور نہیں ہے جتنا گناہ کی تشہیر پر اور اسے جناب لوگوں تک پہنچانے پر۔ اور آپ خود دیکھیں، آپ کو روزانہ موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کو کتنے روزانہ فون آتے ہوں گے بیمہ پالیسی والوں کے، روز فون کرتے ہیں مختلف کمپنیوں سے، بیمہ پالیسی، یہ وہ فلانی ڈمکانی، یہ سارے تقریباً سود کے معاملات ہیں۔ اس کے لیے اتنی کوشش ہے۔ آپ کو کبھی اس کا بھی فون آیا یار صبح صبح اٹھ کے نماز پڑھیں، آپ نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نیکی کا کوئی فون نہیں آتا، لیکن یہ گناہ کے جال میں اور حرام خوری میں، حرام کاری میں پھنسانے کے لیے، لوگوں کو پھانسنے کے لیے اس کے جناب اتنی جد و جہد ہو رہی ہے، باقاعدہ اس کے سینٹر قائم ہو چکے ہیں، بہت بڑی بڑی کمپنیاں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ بتائیں کتنی دکھ والی اور ایک اندوہناک صورتحال بن چکی ہے آج ہمارے ہاں، یعنی کہ نیکی جو ہے نا اس کو مٹانے پہ سارے لگیں اور گناہ کو پھیلانے پہ سارے لگیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج پاکستانی ڈراموں کے اندر کیا دکھایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگلے دن مجھے ایک بندے نے پوچھا فون پہ، وہ کہنے لگا کہ یہ خاتون ہے، اسے مذہبی بنا کے پیش کیا گیا کسی ڈرامے میں کہ وہ مذہبی ہے، اور وہ مذہبی ایسی تنگ نظر ہے کہ وہ بات بات پہ اعتراض کرتی رہتی ہے، اور ان کا دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی بندہ دین سے متعلق ہوگا نا وہ پرلے درجے کا کمی نہیں ہوگا۔ بتائیں، یعنی جس بندے نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ رکھا ہے وہ پرلے درجے کا کمینہ ہوگا، بد اخلاق ہوگا، اس سے بہن بھی اس کی تنگ، اس کی بیٹیاں بھی تنگ، اس کے سارے رشتہ دار اس سے تنگ، ایسا بد اخلاق ہو جاتا ہے بندہ جو دین کے ساتھ جڑ جائے۔ بتائیں، یعنی دین کے ساتھ جڑنا، اور یہ بھی جناب ایسا نعوذ باللہ من ذالک بھیانک چہرہ بنا کے دکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ مذہبی لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ پاکستان کے ڈراموں میں ہو رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے کام جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو ابھی قانون پاس ہوا ہے، ابھی میں نے صبح کو ایک دوست ہیں مفتی صاحب ہیں کراچی سے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مجھے بھیجی ہے انہوں نے وہاں سے تحفہ،
اس کے 3-4 صفحات کی میں نے تصویر بنا کے بھیجی ہے گروپ میں نے، ذرا سارے دوست کوشش کر کے اسے پڑھیں۔ وہ تحریر انہوں نے کیا بتایا اس میں، اس نے کہا کہ یہاں پہ جو بیکن سکول ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ فیس ان کی ہے، پاکستان میں مہنگے ترین سکول ہیں، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں انہیں کے سکول قائم ہیں۔ اس نے کہا کہ ان کے اندر جناب یہ سارا LGBT جو ہے یہ سارا انہیں کا کام ہو رہا ہے وہاں، اور یہ جو قصوری خاندان ہے، آپ نے سنا کو خورشید محمود قصوری، تو یہ سارے اس کی لڑکی، یہ سارے کے سارے انہیں کے مورے ہیں، اور بہت زیادہ اس کام کو وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ یعنی کہ جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کو جناب اس کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے، باقاعدہ سینٹر قائم ہو چکے ہیں بچوں کو سکھانے کی، جان بوجھ کے جناب لڑکیوں کو اور لڑکوں کو اکٹھے بٹھائیں گے سکول کے اندر، تاکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو یعنی کہ ایک دوسرے سے گپ شپ کریں، اور ان کے معاملات جو ہیں ابھی سے یہ خراب ہو جائیں، ابھی سے بگڑ جائیں بچے۔ تو اندازہ لگائیں گناہ کو کس طرح کر کے اگلے یعنی کوشش کر رہے ہیں رات دن۔ یا کبھی ہم نے بھی میٹنگ بلائی ہے یہاں پہ، یار صبح کے درس قرآن میں اتنا سارا محلہ ہے ہمارا، اتنے سارے لوگ ہیں، لوگ کم آتے ہیں، کبھی ہم نے لوگوں کو جمع کیے، یار ہمیں فکر لائق ہوئی ہے لوگ قرآن سننے نہیں آتے، کبھی بھی نہیں۔ ہم نے کبھی کسی کو دعوت بھی نہیں دی ہوگی، یار آپ بھی آیا کرو، یا دعوت دیتے بھی ہیں، ایک آدھ بار دے دی بعد میں خاموش ہو گئے، کسی کو گروپ میں ایڈ کروا دی تو بعد میں خاموش ہو گئے، پوچھا تک نہیں ہم نے ان سے، یار آپ کو درس بھیجتے ہیں، آپ سنتے یا نہیں سنتے، آپ کو درس آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، آپ گروپ سے لیفٹ ہو گئے، کیوں لیفٹ ہوئے، کبھی نہیں پوچھتے ہم۔ تو پیارے اور محترم بھائیوں، ہونا یہ چاہیے تھا جس طرح وہ گناہ کرنے والے لوگ جو ہیں، گناہ کو پروموٹ کرنے والے لوگ جو ہیں، ہم ان سے بڑھ کر ان پہ جناب ان کے خلاف ہم ان کے محاذ قائم کرتے، جس طرح وہ کام کر رہے تھے ہم ان سے بڑھ کر کے اپنے دین کی حمایت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے کھڑے ہوتے۔ لیکن آج ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے کام میں مصروف ہے، یار کام سے ٹائم نہیں ملتا تو کیا کریں ہم، کدھر جائیں بتائیں۔ آج رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ اہل ایمان جو ہے وہ نیکی کو معروف اور گناہ کو منکر جانتے ہیں، منکر کہتے ہیں اوپری شے کو، جانی پہچانی نہ ہو، جیسے بندہ قبر میں جاتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کبھی فرشتوں کو دیکھتا ہے نہیں نہ دیکھتا، جیسے قبر میں جاتا ہے فرشتے دو سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کا نام کیا ہے، ایک منکر ایک نکیر، دونوں ہی اوپرے، کبھی نہیں دیکھے ہوئے، ایک دم سے سامنے آ گئے۔ دنیا میں 40 سال 50 سال 60 سال عمر گزار کے گیا، لیکن کبھی بھی اس نے دیکھا نہیں تھا اس مخلوق کو، جیسے قبر میں گیا تو بالکل سامنے آ گئے۔ اور نیک ہے تو اس کی نیکی کے حساب سے ان کی شکلیں ہیں، اگر یہ بد کردار ہے یعنی کہ فاسق فاجر کافر ہے، بے دین ہے، دین دشمن ہے، تو پھر اسی حساب سے وہ شکل لے کر آئیں گے اس کے سامنے، ڈرونی جناب۔ اس لیے ان کا نام منکر نکیر ہے، منکر نکیر دونوں ہی اوپرے، بتائیں یعنی کبھی نہیں دیکھا۔ یہاں بھی مومنوں کے اندر تو نیکی ایسی ہوتی ہے جو معروف ہوتی ہے، یار نماز سب کو پتہ ہے، نماز ہے سب کو پتہ ہے، وضو کرنا ہے پہلے، نماز پڑھنی ہے، زور کتنی رکھتے ہیں، عصر کتنی رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن گناہ جو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مومن بندے جو ہیں وہ تو میری نافرمانی کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ مومن بندہ یعنی کہ منکر فرمایا رب تبارک و تعالی نے، اوپری شے ہے، یعنی جیسے اوپرا کو بندہ آ جائے تو کوئی بندہ جلدی اس کے پاس نہیں بیٹھتا، یا بیٹھتا ہے اس کے پاس، کوئی کسی کے بچے کو بلانے لگے تو کبھی اسے اپنے پاس نہیں جانے دیتا۔ ضمن میرے ذہن میں آ گیا، ذرا بچوں کو نہ سنبھال کے رکھیں۔ آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ڈائنے یہاں ہمارے پنجاب میں داخل ہو چکی ہیں، بہت زیادہ تعداد میں، بچوں کو اٹھا کے کسی علاقے میں بہت ساری تعداد میں بچوں کو اٹھا کے سب کو چیر پھاڑ کے ان کے گردے نکال لیے، انہوں نے بچوں کو پھینک دیا۔ ابھی کل یہ پرسوں کی بات ہے، ہمارے والد صاحب بتا رہے تھے، وہ ایک جگہ کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آ رہے تھے، راستے میں انہوں نے ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی، گدھا ریڑھی کھوتی ریڑھی وہ جا رہی تھی، تو اچانک لوگوں نے آ کے شور ڈال دیا، چور ہیں چور ہیں چور ہیں، تو جتنی بھی ٹریفک تھی ساری روک دی، انہوں نے کہا بھائی ہم نے چوری کہاں کی ہے بھائی، انہوں نے روکا تو سب کی تلاشی لی، جتنے بھی لوگ جا رہے تھے اس گاؤں سے گزر کے، تو وہ ریڑھی والے جو ہیں ایک بچہ محلے کا وہ گاؤں کا اٹھا کے توڑے میں ڈال کے لے کے جا رہے تھے، بتائیں وہ عورتیں اور ریڑھی والے بندے جو تھے ان کے جو بھی تھا، عورتیں تھیں مرد تھے ان کے ساتھ، تو وہ ایک بچے کو اٹھا کے توڑے میں ڈال کے بے ہوش کر کے لے کے جا رہے تھے۔ یہ کل خانے وال میں ہوا ہے، مرید کے میں ہوا ہے، بہت سارے شہروں میں ہوا، بچوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ اب بتائیں جس بندے کو پتا ہو کہ یہ بندہ اوپرا ہے، اپنے بچے کو اس کے قریب جانے دے گا؟ کبھی نہیں جانے دے گا اپنے بچے کو اس کے قریب، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کر کے گناہ جو ہوتا ہے بندہ مومن کے نزدیک یہ اوپرا ہوتا ہے، یہ منکر ہوتا ہے، غیر معروف ہوتا ہے، مومن اس کے قریب ہی نہیں جاتا جلدی۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنا دم بچا کے رکھتا ہے، اس لیے خالق اور مالک نے یہاں پر نیکی کو معروف فرمایا ہے، حالانکہ نیکی کے لیے لفظ بر ہے، کیا ہے؟ بر ہے،
لفظ بر ہے نیکی کے لیے، اور گناہ کے لیے معصیت ہے، کفران ہے، اور الفاظ ہیں گناہ کے لیے، لیکن یہاں خالق اور مالک اندازہ لگائیں کہ اہل ایمان کو رب تبارک و تعالیٰ ان کو تنبیہ کیسے فرما رہا ہے، ان کو تبلیغ کیسے فرما رہا ہے، اہل ایمان کی رب تبارک و تعالیٰ تربیت کیسے فرما رہا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں، میں کہ وہ نیکی کو معروف ہے ان کے نزدیک، اور گناہ جو ہے ان کے نزدیک وہ منکر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ منکر ہے۔ نہ تو بندہ منکر کے خود قریب جاتا ہے اوپرے کے، نہ اپنے بچوں کو جانے دیتا ہے، نہ اپنے دوست بھائیوں کو ان کے قریب جانے دیتا ہے۔ خیال کرنا بھی ذرا محتاط رہنا ہے، اس سے ذرا یہ نہ ہو کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دے۔ دیکھیں جی پیارے اور محترم بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ پچھلے جو الفاظ ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، میں کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اب یہ دیکھیں، نیکی کا حکم کرنے کے اور برائی سے روکنے کے 3 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 3 درجے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جاہد، جو بندہ، من جاہد بیدہ، جو اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے، اپنے ہاتھ کے ساتھ برائی کو روکے، اپنے ہاتھ کے ساتھ نیکی کو جاری کرے، فہو مومن، وہ مومن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ ومن جاہد بلسانہ فہو مومن، اور جو بندہ زبان کے ساتھ برائی کو روکے اور گناہ سے یعنی کہ نیکی کا حکم کرے، فہو مومن، آقا علیہ السلام نے میں وہ بھی مومن ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ومن جاہد بقلبہ فہو مومن، آقا علیہ السلام نے میں جو بندہ دل کے ساتھ برا جانے وہ بھی مومن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی مومن ہے۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ آقا علیہ السلام نے میں اس کے بعد، یہ 3 درجے ہیں برائی کو روکنے کے، برائی کے خلاف جہاد کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد، فرمایا کہ کوئی ایمان نہیں ہے رتی برابر بھی، حبۃ خردل کے الفاظ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس کے بعد دائی کے رانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اتنا بھی ایمان نہیں جیسے رائی کا دانہ، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا رایا جسے ہم وہ کیا کہتے ہیں، تیل جس کا استعمال، جی ہاں، بالکل چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے پھر اس بندے کے پاس، یعنی جو دل کے ساتھ بھی برا نہ جانے۔ اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں۔ اچھا ہاں، میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہ 3 درجے جو ہیں یہ ہمارے علماء نے تقسیم کیے ہیں کہ پہلا درجہ جو ہے وہ حکمرانوں کے لیے ہے۔ ہاتھ کے ساتھ روکنا کن کا کام ہے؟ حکمرانوں کے لیے۔ اور حاکم جو ہے بندہ، وہ ہر بندہ اپنی جگہ حاکم ہے، نہیں سمجھ آیا؟ حکمران جو ہیں وہ جناب ڈنڈے کے زور پہ لوگوں کو بنوائیں گے، جی جیسے وہ اپنے انگریز کے بنائے ہوئے قانون منوا لیتے ہیں، تو رب رسول کے قوانین کیوں نہیں منواتے؟ رب رسول کے احکامات کیوں نہیں منواتے؟ یہ بھی ان پر پہلا لازم وہی ہے، پہلا فرض ہی وہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات نافذ کیے جائیں اور ان کا پابند بنایا جائے لوگوں کو۔ اچھا، گھر ہے بندے کا، اس گھر کے اندر گھر میں وڈیرا ہے، وہ وہاں حاکم ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہاں حاکم ہے۔ اب اسے حکم ہے کہ گھر کے اندر جو نماز نہ پڑھے بچہ اس کا، تو اسے کیا کرے؟ چپیٹے مارے، یا کا بولا صاحب میں ڈنڈے سے بچ، میں چپیٹے مار کے اور اسے مار کے نماز پڑھاتا ہوں بچے کو۔ جب اتنی عمر کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو پھر ڈنڈے مارو، اسے مار کے اسے نماز پڑھاؤ۔ یہ کسے حکم ہے؟ یہ گھر کے وڈیرے کو حکم ہے۔ اسی طرح گھر کے شاگرد ہیں کسی کے، ان پر استاد حاکم ہے۔ استاد پر لازم ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کو پابند کرے، وہ اس راہ پر لگائے۔ یہ تو اب آ کے انہوں نے سکول کے باہر لکھ دیا ہے، مار نہیں پیار۔ شیخ ساتھی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک بادشاہ تھا، اس نے لکھ کے دیا اپنے بیٹے کو تختی دی پڑھنے کے لیے، اور تختی کی جو مٹھ ہوتی ہے نا، دستہ جسے کہتے ہیں، وہ اس کے اوپر اس نے سونے کے پانی کے ساتھ لکھا۔ اس نے کہا باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے، باپ کے پیار سے استاد کی مار بہتر ہے، کیونکہ استاد جب مارے گا تو بچہ ادب سیکھے گا، وہ ادب جو بچے کو مار کے بدلے میں آئے گا وہ اس کے مرنے تک اس کے کام آئے گا۔ اور باپ کا پیار جو ہے وہ تو بگاڑ جاتا ہے اکثر۔
باپ کا پیار ہی تو ہے جو بچے کو جناب پڑھنے نہیں دیتا بعض اوقات، باپ کا پیار ہی تو ہے بعض اوقات بچے کے جناب اخلاق بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، ماؤں کا پیار جو ہے بچوں کے اخلاق کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، بچے جو ہے وہ ماں پیار دے تو بچے باپ کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، اگر باپ پیار دے تو بچے ماں کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، گھر کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی سخت ہو نا بچے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہوتا یہ نہیں ہوتا عموماً، یہ کہتے جی ہمیں تو اپنے ابے کے ساتھ پیار ہے، انہوں نے کہا ماں پھر کہتی ہوگی کچھ نہ کچھ ہیں، ماں تمہیں پھر سیدھے راہ کی تبلیغ کرتی ہوگی اس لیے اماں اچھی نہیں لگتی ہیں، وگرنہ آپ اکثریت دیکھ لیں رکشے جتنے بھی چلا رہے ہیں نا سارے، یہ کھوتی بھی چلا رہے ہیں ریڑھی بھی چلا رہے ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ماں ٹھنڈی چھاں، ماں ٹھنڈیاں چھاواں، بندہ پوچھے بھی ابا تیرا کون سا تندور پہ بیٹھتا تھا، وہ غریب ہیں، وہ کون سا جناب وہ اتنی ہیں، وہ کون سی بھٹی ہے اینٹیں پکانے والی غریب کہ اسے تو نے جناب کسی کھاتے میں نہیں شمار کیا، ماں ٹھنڈی چھاں ہے تو باپ کون سا جناب این دوپہر کا وقت جو چمڑی تیری کالی کر دیتا سکین تیری بلیک کر دی اس نے ہیں، عجیب لوگ ہیں، باپ بیچارہ وہ سارا دن کما کے، عموماً ہوتا یہ ہے کہ والد جو ہوتے ہیں نا وہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے وہ ذرا کوشش کرتے ہیں کہ بچے ان کے بااخلاق بنے، مائیں جو ہوتی ہیں عموماً وہ بگاڑنے والی ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا فہم دے، وہ ذرا سختی کرتی ہیں، اور جہاں پہ ماں سختی کرنے والی ہو تو ابا جناب پیچھے ہٹنے والا ہوگا، اس طرح کے معاملات ہر جگہ دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن میں حقیقت بتاؤں آپ کو بچے وہی سیدھے راہ پہ رہتے ہیں جن بچوں کی صحیح دینی منہج پر تربیت کی جائے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ، اور آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ ابا جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتا، ابے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ابا کام پہ صبح سے لے کر شام تک کام پہ، پھر جناب رات کو آیا تو سو گیا، صبح پھر کام پہ، شام کو آیا تو پھر سو گیا، بچے جو ہیں وہ جب شام کو جب ابا آتا ہے تو بچے سوئے ہوتے ہیں، جب ابا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بچے پھر بھی سوئے ہوتے ہیں، وہ بیچارے ابے کو ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کے پاس بیٹھ جائے، اتوار والے دن چھٹی ہوئی بچہ ابے کو تو ابا جناب پھر جناب فلانا کام گیس لے فلانے سبزیاں وہ مارکیٹ میں سارا دن بیت گیا اس کا، کوئی تربیت کے لیے وقت نہیں ہے، بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اب جب بچے بڑے ہو گئے تو ان کو ابے کے ساتھ موانست ہی پیدا نہیں ہوئی، اب وہ ابا چاہتا ہے کہ میرے پاس بیٹھے ہیں، اب وہ بچے کہتے ہیں ابا نا یہ کام نہیں کرنا ہمیں، اب وہ دھکے کے ساتھ بھی کہے گا نا میرے پاس بیٹھو بچہ میرے ساتھ بھی باتیں کرو، وہ کہے گا ابا جب وقت تھا اپنے قریب کرنے کا اس وقت تو نے قریب نہیں کیا، اب ہمارا بھی دل نہیں چاہتا تیرے پاس بیٹھنے کو، ہم کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں، کہ نہیں سمجھا، محبت ضرور ہوگی ان کو اپنے والدین کے ساتھ، لیکن موانست جو ہے نا قلبی وہ پیدا ہونا یہ مشکل ہو جائے گا، اس لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے بچوں کو قریب کرے، روزانہ اپنے پاس بٹھائے اور انہیں جناب رسول اللہ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ، آقا علیہ السلام کی سیرت میں سے کچھ نہ کچھ چند باتیں آقا علیہ السلام کی نبوت کے حوالے سے، حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے وہ روز سناتا رہے، تو اس طرح کر کے آہستہ آہستہ ان کی بھی تربیت ہوگی، وہ بھی دین کے قریب آئیں گے، جب دین کے قریب آئیں گے تو اپنے ابا کا بھی ادب کریں گے، ان کا بھی احترام کریں گے، اپنی امن کا بھی احترام کریں گے، دونوں طرح سے پھر ہر طرح کے حوالے سے بچے جو ہیں وہ اپنے والد کے لیے خیر کا باعث بنیں گے۔ تو والد جو ہے وہ گھر کے اندر کیا ہے، سربراہ ہے، حاکم ہے، گھر کے اندر حاکم ہے، کل مسئول عن رعیتها کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتها، آقا علیہ السلام تم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے گھر کا حاکم ہے، جہاں جہاں بھی وڈیرا ہے وہ وہاں کا وہ حاکم ہے، اور ہر اس بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت والے دن، ہاں بھی تو جو ان کا وڈیرا تھا، یعنی آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنے گھر والوں کو کیا کیا، مجھ سے پوچھا جائے گا یہ بندے تیرے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو نے انہیں دین حق سنایا یا نہیں سنایا، جیسے جمعے والے دن میں نے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا ہے تو آپ فرماتے قیامت والے دن خطیب جو بندہ جمعے تقریر کرتا ہے، کوئی بھی تقریر کرے، خطیب خطبہ دینے والا، اسے قیامت والے دن کھڑا کر کے پوچھا جائے گا ہاں بھائی یہ تو نے تقریر کی تھی، یہ بات کہنے کا تیرا مقصد کیا تھا، یہ تو نے کیوں کی تھی بات بتائیں، اگر میری نیت ہی یہ ہو کہ میں کان پہ ہاتھ رکھ کے شعر پڑھ رہا ہوں کہ حاجی صاحب 500 میرے اوپر پھینک دیں تو یہ حساب دینا پڑے گا مجھے قیامت والے دن، اگر میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حاجی صاحب راضی ہو جائیں مجھ پر، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پہ راضی ہو جائیں، تو رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ہاں تجھے میں نے اپنے سے راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا یا تجھے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بھیجا تھا، بتا، تو یہ ایک ایک جملے کا حساب دینا پڑے گا بھائی مولوی کو، تو بتائیں اگر ہم آج ہیرا پھیری کر جائیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دین بیان نہ کریں تو بتائیں قیامت والے دن کیا منہ دکھائیں گے، بھائی ہمارا بھی حساب ہونا ہے، سمجھ آیا نا مسئلہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن، تو جو بھی بندہ جہاں حاکم ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے ایسے ہی نا گھر کوڑا لٹکا کے رکھا ہوا تھا، یہ سنیں ذرا غور سے، کوڑا لٹکا کے رکھا ہوا تھا، تو وہ کیوں، گھر میں کہیں بھی دیکھتے ہیں کوئی ہیرا پھیری ہو رہی ہے
یعنی کہ اونچی نیچے ہو رہی ہوتے نا، عورتیں کرتی ہیں، بچے کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا جا کے نا اسے ہلاتے تھے ایسے ہی، جیسے کسی کے گھر میں کوئی چیز پڑی ہو تو ایسے اسے ٹاکی شاکی مار دیتے ہیں، تو اسے تھوڑا سا ایسے ہلاتے تھے تو سارے سیدھے ہو جاتے تھے. انہوں نے کہا نہیں بس یہ نہیں کافی ہے. آقا علیہ السلام نے پتہ کیا کہا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم فرمائے میرے اس غلام پر، اس نے کوڑا سامنے رکھا ہوا ہے، ڈرانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو یہ یعنی کہ سامنے ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ، یہ نہیں کہ اتنا جناب وہ ٹھنڈا میٹھا ہو جائے کہ جناب اسے پتہ ہی نہ ہو کہ جناب بچیاں جو ہیں وہ کس وقت کہاں جا رہی ہیں، بیوی جو ہے وہ کس وقت کہاں جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے اسے. ایسی بالکل اجازت نہیں ہے اسلام میں کہ بندہ جو ہے اتنا ٹھنڈا یخ ہو جائے اسے کسی کی پرواہ ہی نہ ہو کہ بچے کہاں ہیں، کہاں گھوم رہے ہیں اور کس وقت کہاں ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا میں مغرب کے بعد لے کر عشاء تک اپنے بچوں کو گلی میں نہ جانے دو. بتائیں آج ہمارے سارے بچے مغرب کے بعد عشاء تک وہ سارے لور لور پھر رہے ہوتے ہیں گلی میں، ہے یا نہیں؟ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے میں کہ مغرب کے بعد جو ہے نا شیاطین یہ گلیوں میں پھیل جاتے ہیں، محلوں میں پھیل جاتے ہیں، جہاں آبادی ہوتی ہے لوگوں کی وہاں پھیل جاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو مغرب سے لے کر عشاء تک گھروں سے باہر نہ جانا. اب جب مغرب کے بعد عشاء تک گھر سے باہر جانے کے بچے کو اجازت نہیں تو عشاء کے بعد کہاں اجازت ہوگی بھائی؟ آج ہم خود دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں رات کو 1 2 بجے تک گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی نہیں پوچھا ہم نے کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں آپ، ہے یا نہیں؟ تو یہ والد سے پوچھا جائے گا کلکم مسئول ہیں، کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہا، میں کہ اس کی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا قیامت والے دن. تو یہ دیکھیں جی پہلا حاکم ہے اور حدود کو نافذ کرنا یہ حاکم اسلام کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ حاکم اسلام کا کام ہے. کسی نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹنا، کسی نے زنا کیا ہے اس کو سزا لگانا، رشوت خور ہے اس کو پکڑ کے سزا لگانا. تو یہ سارے کا سارا کام کس کا ہے؟ حاکم کا کام ہے. اب رہا یہ مسئلہ کہ کوئی بندہ جو ہے وہ گستاخی کرتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے جی گستاخی کرتا ہے آقا علیہ السلام کی، تو کوئی بندہ جو ہے وہ اس پہ ایکشن نہیں لے رہا. حکمران سارے سوئے ہوئے ہیں چپ کر کے، وہ اپنی عزت کی بات تو کرتے ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی عزت کی بات نہیں کرتے. اگر کسی بندے نے آقا علیہ السلام کے عشق میں مجبور ہو کر کسی گستاخ کو قتل کر دیا ہے تو شریعت اب اس پر بھی کوئی نقصان لازم نہیں کرتی. شریعت اسے بھی یہ نہیں کہتی کہ تجھ پر یہ لازم ہے کہ تو نے جناب یہ غلط کام کیا ہے. اب ذرا بتائیں یہ ماورائے عدالت کے قانون اٹھا کے لگے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کون سی ماورائے عدالت ہے، عدالت ہے کہاں ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ اکیلی لوہر جو کوٹیں ہیں ان کی لوہر کوٹیں، ان کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ کیس لوگوں کے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. 1.5 لاکھ سے زائد کیس ہیں، 1.5 لاکھ سے زائد ہیں. اکیلے 50,000 سے زائد کیس جو ہیں سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں لوگوں کے، وہ آج تک جناب ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا انہوں نے. اور لاکھوں کی تعداد میں اکیلے ہائی کورٹ لاہور کے اندر کیس پڑے ہوئے ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو پیشی پہ پیشی، پیشی پہ پیشی، او جناب 40 50 سال تک جناب پیشہ پڑی میں لوگوں کو، لوگ آ رہے ہیں بیچارے بھگت بھگت کے جا رہے ہیں. 4 5 سال بعد مرنے کے بعد جو بندہ جیل میں پڑا مر گیا ہے اس کو جج رہا کر رہے ہوتے ہیں، اس کو با عزت رہا کیا جائے. انہوں نے کہا جی وہ با عزت رہائی پا چکا ہے وہ آپ کے حساب سے جان چھڑا کے اگلے حساب بھی چکا چکا ہے. آپ کس حساب کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے حساب چکا رہے ہیں؟ کس بات پہ اسے با عزت بری کر رہے ہیں آپ؟ وہ تو بیچارہ با کفن بری ہو چکا ہے، کفن پہن کے بری ہو چکا ہے آپ سے. تو یہ حال ہے یہاں. بتائیں بھائی نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب تیسرا درجہ، پہلا درجہ حکمرانوں کا ہے. اگر کوئی آپ سنیں حدیث پاک میں سناؤں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام تشریف لے گئے جنگ کے لیے، صحابی ہیں نبینا وہ نہیں جا سکے. انہوں نے منت مانی یا اللہ تیرا حبیب خیر سے آ جائے، تو تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے صحابہ وہاں گستاخوں کو مارنے گئے ہیں، تو یہاں جو ایک یہودن عورت تیرے حبیب کی گستاخی کرتی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا تیرے حبیب کے آنے کی خوشی میں. یہ میں منت مانتا ہوں، یہ کیا کرتا ہوں؟ منت مانتا ہوں. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، رات کو انہیں اطلاع ہوئی حضور خیر سے تشریف لے آئے ہیں. انہوں نے رات کو ہی چھرا اٹھایا اور چلے گئے جناب. وہ گستاخ عورت گھر میں سارے لیٹے ہوئے ہیں، سب سے آخر میں وہ لیٹی ہوئی ہے. سب کو کراس کرتے کرتے اس تک پہنچے. ایک بچہ اس کے پیٹ پہ پڑا دودھ پی رہا تھا ماں کا، تو اس نے وہ صحابی نے اس بچے کو بھی ہٹایا، پرے کیا کہ آپ بھی تیرا بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس خاتون کے جناب سینے پہ رکھا جناب خنجر اور جناب پار ٹپا دیا، پار ہی گزار دیا. جب وہ جناب مر گئی، انہوں نے جناب صبح کی نماز اکیلے گئے جی،
اکیلے گئے، کیا رب تبارک و تعالی نے نابینا صحابی کو بینائی عطا فرمائی ہے؟ یعنی حضور کی عزت کی بات ہے، جنہیں کچھ نہیں دکھتا انہیں بھی ہر چیز دکھتی ہے یار، جن کو ہر چیز دکھتی ہے، ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، جہاز اتنا دور آ رہا ہے، یہاں پہ ریڈار لگا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ ان کو پتہ چل جاتا ہے فلاں علاقے سے جہاز ہماری طرف منہ کر کے آ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہے ان کو نیچے پتہ چل جاتا ہے کہاں پیٹرول ہے، کہاں تیل ہے، کہاں سونا پڑا ہوا ہے، سارا پتہ چل جاتا ہے ان کو، لیکن یہاں جب آقا علیہ السلام کی عزت کی بات آئے تو پھر اندھے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہیں۔ آقا علیہ السلام فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی، کیا شان پائی ہے یار انہوں نے، بندہ کو کام کر کے جائے نا حضور کے ساتھ، حضور کی بارگاہ میں ایسے منہ اٹھا کے لگے پھرتے ہیں ہم تو کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، آقا علیہ السلام کو بھی اطلاع پہنچ گئی کہ وہ جناب عورت ماری گئی ہے گستاخ، وہ گالیاں دے دیتی آقا علیہ السلام کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھائی کس نے مارا ہے عورت کو؟ سارے چپ، پھر فرمایا حضور نے کس نے مارا ہے؟ سارے خاموش، تیسری بار آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جو حق ہے نا تم پر، میں اس حق کی قسم دیتا ہوں، صحیح سے بتاؤ کس نے مارا ہے؟ یہ نابینا صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں مارا ہے، میں نے مارا اسے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، وہ کہنے لگے علیہ شیء یا رسول اللہ، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، میرے اوپر کوئی سزا تو لاگو نہیں ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ سیاہ ستہ کے الفاظ ہیں، آقا علیہ السلام نے الا ان دمہا حدر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خون رائے گاں گیا، کوئی سزا نہیں ہے تجھ پر، کوئی سزا نہیں ہے تجھ پر۔ اب بتائیں جی امام الانبیاء بیٹھے ہوں، بات آ جائے آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی، تو آقا علیہ السلام کے صحابی حضور سے پوچھے بغیر گستاخ کو مار جائے، تو کون سی کوٹ لیے پھرتا ہوئے؟ ہم جس طرح گستاخ کے چھوڑے جانے پر ہمیں دکھ ہے نا، اسی طرح کسی مسلمان پر گستاخی کا الزام لگا کے اسے ایسے مار دینا ذاتی رنجش نکالنے کے لیے ہم اسے بھی جائز نہیں سمجھتے۔ اور یہ بھی دیکھیں کوئی بندہ گستاخ نہ ہو، اسے رسول اللہ علیہ السلام کا گستاخ کہنے والا بندہ خود گستاخ ہے، یہ ذہن میرے مسئلہ، کیوں کہ اس نے گستاخی نہیں کی، یہ گستاخی منسوب کر رہا ہے حضور کی طرف، تو کیا خیال ہے وہ گستاخی اس کے اندر ہے کمینہ کے اندر کا کمینہ؟ یہ ہم جس طرح وہاں اسے مجرم ٹھہراتے ہیں گستاخ کو، اور اسی طرح کسی مسلمان پر گستاخی کا الزام لگانے والے کو اور ذاتی رنجش نکالنے کے لیے اسے قتل کرنے والے کو بھی ہم اسی طرح کا گستاخ سمجھتے ہیں۔ یہ ذہن میرے مسئلہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ کوئی کسی بھی بندے نے گستاخی نہ کی ہو اور یہ کھڑا ہو کے کہے جی فلاں نے گستاخی کی ہے اور اس نے نہیں کی، تو بتائیں یہ جو الفاظ گستاخی کے ادا کرے گا اس نے تو کہے نہیں، تو یہی کتا کہہ رہا ہے نا، پھر یہی گستاخ ٹھہرے گا نا پھر، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ آپ کو؟ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا، اس نے کہا جی ایک بندہ کہہ رہا ہے رب تعالیٰ کے قرآن کی بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، آپ نے فرمایا لیاؤ تلوار تے مارو انہوں، قتل کرو انہوں۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کہا، کسی نے کہا ہے۔ آپ نے میں نے تو تم سے سنا نا، میں نے تو تم سے سنا ہے، میں نے تو کسی سے نہیں سنا۔ اب اندازہ لگائیں جی گستاخ گستاخیاں کرتے ہیں کمینے، وہ گستاخی کر کے وہ سو جاتے ہیں۔ ہمارے ایسے پاگل مسلمان ہیں، ان کی گستاخی کو رات دن شیئر کر کر کے لاکھوں روپیہ ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ بتائیں بھی ان کی گستاخی جو ہوگی اسے ہم شیئر کریں گے تو بتائیں پیسے کس کے خرچ ہوئے؟ ہمارے خرچ ہوئے، اور پیسے جائیں گے کس کے کھاتے میں؟ میں نے کہا دنیا جہان میں کوئی بھی بندہ کسی کی ماں کو گالی دے نا، تو کوئی بھی جس کی ماں کو گالی دی گئی وہ اپنے گھر کے پیسے اٹھا کے اس کے گھر میں نہیں پھینکتا۔ میں نے کہا یہ واحد کمینے لوگ ہیں ہم، بلا وہ گستاخی کریں آقا علیہ السلام کی اور ہم اپنے گھر کے پیسے بھی اٹھا کے اس کے گھر میں پھینک دیں۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ ایک رات میں جمع ہو جاتا ہے، لاکھوں بار نہیں کتنی بار، کتنے ملین، ہزاروں ملین لوگ ایک ہی رات میں اسے شیئر کر دیتے ہیں اس کی پوسٹ کو، وہ کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے۔ لوگ بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنے مومنوں کے دلوں میں بھی میل آنا شروع ہو جاتی ہے، اور کافر جو ہے ایک ہی رات میں جناب وہ مشہور بھی ہو گئے اور جناب لاکھوں روپیہ بھی اکٹھا کر لیا انہوں نے۔ یہ کب سمجھ آئے گی ہماری قوم کو؟ ویسے سمجھ سے بالا تر بات۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے آگے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو بھائی، میری عزت کا مسئلہ جہاں آ جائے لا ینتتہ انزان، آقا علیہ السلام میری عزت کا جہاں مسئلہ آ جائے وہاں تو دو بکریاں بھی نہیں لڑیں گی، دو بکریاں بھی آپس میں اختلاف نہیں کریں گی۔ میری عزت کا مسئلہ تو ایسا مسئلہ ہے، بتائیں بھائی آج یہ کلمہ پڑھنے والے حضور کی عزت کے مسئلے پر اختلاف کا شکار کیوں ہو گئے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اگلی دوسرا درجہ جو ہے
وہ ہے زبان سے روکنے کا. کس سے روکنے کا؟ زبان سے روکنے کا. یہ زبان سے روکنے کا علماء کا کام ہے. کن کا کام ہے؟ علماء کا کام ہے. اور ان لوگوں کا کام ہے جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، دین کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں فہم عطا فرمایا، وہ بھی روکیں. اور گھروں کے اندر جو گھر کے سربراہ ہیں وہ بھی روکیں، اساتذہ اپنے شاگردوں کو روکیں، دوست اپنے دوستوں کو روکیں، احباب اپنے احباب کو روکیں. اس طرح کر کے زبان کے ساتھ روکنا یہ تقریباً ہر بندے پر لازم ہے. یہ فرض جو ہے یہ علماء پر ہے، اور باقی درجہ بدرجہ نسبت بنسبت جو ہے وہ ہر ایک بندے پر لازم ہوتا جائے گا. وہ جیسا جیسا اس کا درجہ ہوگا ویسے ویسے اس پہ بھی لازم ہوگا. وہ بھی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، مالک ہے گھر کا تو گھر والوں کو روکے، استاد ہے تو اپنے شاگردوں کو روکے، دوست ہے تو اپنے دوستوں کو روکے. اس طرح کر کے گناہ سے روکنا ہر ایک بندے کے ذمہ لازم ہے. اور تیسرا درجہ جو ہے وہ آقا سامنے مایا کہ من جاہد بقلبہ ہی، جو بندہ دل کے ساتھ برا جانے. دل کے ساتھ برا جاننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ افسوسناک بات ہے. آج ہم جتنے گناہ دیکھتے ہیں ہمارے دل میں کڑن بھی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ ختم ہو جائے. یہ ہوتی پیدا. بتائیں بھی باہر ہم جاتے نہیں، اتنے بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوتے ہیں 2 روپے کا ساشا بیچنے کے لیے نا جی، شیمپو کا 2 روپے کا ساشا بیچنے کے لیے، وہ بھی مسلمان کی بیٹی کی نیم برنا تصویر لگی ہوگی، آدھے کپڑوں میں تصویر لگی ہوگی، صرف 2 روپے کا شیمپو بیچنے کے لیے. ہے یہ نہیں؟ یہاں ہم کو تھوڑی سی بات کر دیں لوگوں کو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. مولوی صاحب نے گندی بات کر دی ہے، مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، تو یہ کیا ہے بھائی؟ وہاں پہ ہم، ہماری مائیں بہنیں بیٹے بیٹیاں نوجوان بچے سارے گزر رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں، کسی کو جناب خیال تک نہیں آ رہا کہ یہ بات کہاں تک جا پہنچی آخر. تو یہ دوسرا تیسرا درجہ جو ہے نا یہ والا کہ گناہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اور ختم کیسے کریں. ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہمارا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے اور نہ ہمارا تعلق جو ہے علماء کے ساتھ ہے، اور نہ ہمیں بولنے کی ہمت ہے اتنی، تو ہم کریں کیا پھر؟ تو تیسرا بندہ جو ہے نا یہ والا، اس کے لیے لازم ہے کہ دل میں برا جانے. دل میں برا کیسے جانے؟ ہر وقت اس کے دل میں تڑپ، مولا مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے تو میں یہ برائی جو ہے اسے مٹا دوں، اور مجھے ہمت دے یہ جو نیکی مٹی ہوئی ہے اس نیکی کو میں جاری کر دوں. اس کا من جاہد بقلبہ کا مطلب یہ ہے. اور دوسرا یہ ذہن میں رہے کہ آج تو تینوں درجے ہی سارے کے سارے معطل ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ زبان سے، ہاتھ سے روکنا حکمرانوں کا کام تھا. اب یہ بھی دیکھ لیں ہمارے بہت سارے مولوی دینی احکامات سے چشم پوشی اسی لیے اختیار کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ حکمرانوں کا کام ہے. تو حکمران کون ہے آپ کے؟ وہ اسلام کو پسند نہیں کرتے، تو پھر کریں کیا بھائی؟ تو میں نے کہا رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا نا کہ بل تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون، یہ غور کریں، وینہون عن المنکر، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے اور اپنے دل میں برا جانے، اور اس طرح کر کے نیکی کا حکم کرے، برائی سے اسی طرح روکے. میں نے کہا ایک گروہ ہونا چاہیے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رب تعالیٰ کا حکم ہے. اگر یہ ہاتھ سے روکو حکمرانوں کا کام ہے تو پھر یہ علماء پر لازم ہے کہ اس رب کے فرض کو پورا کریں، حکومت قائم کریں، اسلام کی حکومت قائم کریں. نہیں قائم ہو سکتی آپ سے، اتنے وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس، اتنے لوگ نہیں ہیں، تو کم از کم جد و جہد کرنا تو فرض ہے آپ پر. آپ بولیں تو صحیح. کیا خیال ہے یار کسی کے گھر کے اندر چوری ہو جائے، اسے پتہ ہے کہ میں عدالت میں جاؤں گا مجھے انصاف نہیں ملے گا، تو کیا خیال ہے وہ چیخ سے چلاتا بھی نہیں ہے؟ وہ اپنی طاقت بھر مقدور بھر جو وہ شور بھی نہیں ڈالتا. کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ مولوی یہی کہتے ہیں ہمارے ہم تو کر نہیں سکتے، پھر ہم کیا کریں؟ تو لہٰذا ہم کو کر نہیں سکتے تو چلو جو کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں تو کھینچ سکتے ہیں، چلو وہی کرتے رہتے ہیں ہم. پھر کیوں بھائی ہم پر اگر ہمیں اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم خلافت اسلامیہ، خلافت علامین حج نبوہ کو قائم کر سکیں، اسے نافذ کر سکیں، تو کم از کم یہ فرض تو اپنی جگہ کھڑا ہے نا. اس فرض کے پورا کرنے کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے وہ تو کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا ڈرو رب تعالیٰ سے، اور جتنا بندے میں طاقت ہے وہ بول کے کر سکتا ہے، لکھ کے کر سکتا ہے، لوگوں کو ذہن دے سکتا ہے، لوگوں کی ذہن سازی کر سکتا ہے، وہ تو کرے، وہ تو فرض ہے اس پر یار. اور کب تک یہ بتائیں؟ یہ منکر نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کی حکومت ہم پر نافذ ہے. وہ جب چاہیں جناب مردوں کا مردوں سے نکاح حلال کر دیں، جب چاہیں عورتوں کو عورتوں کے ساتھ نکاح حلال کر دیں، وہ جو چاہیں جناب کرتے جائیں کہ، اور ہم جو ہیں ہم پر کچھ بھی لازم نہ ہو. کم از کم کوشش تو کریں، ہم جد و جہد تو کریں. ہم
ایک کفر کی حکومت کے نیچے سانس لینا جو ہے نا، کفر کی حکومت کے نیچے سانس لینا، اور میں کہتا ہوں عبادت کرنا، وہ کیا عبادت ہے یار اس بندے کی بھی جو کفر کی حکومت کے تحت رہ کے، کفر کی حکومت سے راضی رہ کے نمازیں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، میلاد بنا رہا ہے، یارویں کر رہا ہے، جو مرضی کر رہا ہے، اس کا کوئی نفع نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کفر کی حکومت سے راضی ہے، طاغوت کی حکومت سے راضی ہے، اور جناب میلاد بنا کے سونا، آیات سج گئے گلیاں، بس اتنے پہ خوش ہیں ہم۔ نہیں بھائی نہیں، سب سے پہلا فرض جو ہے نا وہ امت پر وہ ہے طاغوت کا انکار۔ وہ کیا ہے؟ طاغوت کا انکار۔ طاغوت وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے ہمیشہ مخالف ہو، دین کے مخالف کھڑا ہو، وہ طاغوت ہے، وہ چاہے جو بھی ہو۔ اب بتائیں، مرد کے ساتھ نکاح کرنا رب تعالیٰ کے دین کا حکم ہے، دین میں اجازت ہے، لیکن انہوں نے جو کیا ہے جناب قانون بنا دیا ہے، ایکٹ بن گیا ہے، ایکٹ بن گیا ہے۔ پیپل پارٹی والے پیش کرنے والے، پی ٹی آئی والے حمایت کرنے والے، اور یہ نون لیگ والے نافذ کرنے والے، بن گیا جی۔ اب بتائیں اتنی بڑی کفر کی حکومت ہو اور ہم خاموشی کے ساتھ میلاد منائے جائیں، کہاں جائے گا ہمارا میلاد؟ میں اپنے دادا کا عرس منا لوں، اپنے ابے کا عرس منا لوں، کہاں جائے گا میرا دین؟ پھر شریعت کی کیا وقت رہ گئی بھلا بتائیں؟ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ تم پر لازم ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہ میں بتا رہا تھا آپ کو، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حاکم کا کفر جو ہے نا، کفر ہمیشہ ڈنڈے سے بھاگتا ہے، اس کے علاوہ کسی شے سے بھاگتا، ڈنڈے کے علاوہ کسی شے سے نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہا نازل کیا ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا نازل کیا ہے، میں اس لوہے کے اندر بڑی سختی ہے، بڑی پاور ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا ڈنڈا اور جوتا یہ روشن ضمیر ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بگڑے تگڑے نہ پیر ڈنڈے، یہ یعنی بگڑا تگڑا جو ہوگا، بگڑا ہوا ہوگا، دو ڈنڈے پڑیں گے سیدھا ہو جائے گا، ضمیر روشن ہو جائے گا۔ کوئی بندہ بغیرت ہو چکا، دو جوتے پڑیں گے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوتا یہ کیا ہے؟ روشن ضمیر ہے۔ کیا ہے؟ ضمیر کو روشن کر دیتا ہے۔ کئی بندے آپ نے دیکھے ہوں گے یہاں غلط کام کرتے ہیں، جیل میں گئے، وہاں سے نیک بن کے آ گیا، توبہ کی توفیق ہو گئی، اب بتائیں دو ڈنڈے کیا پھرے، دو جوتے کیا لگے کہ وہ جناب ضمیر روشن ہو گیا، غیرت جاگ گئی، ان کی نیکی کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ نہیں جی بس ہون توبہ ساڈی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے سر۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تک ڈنڈا نہیں ہوگا نا اسلام کے ہاتھ میں، تب تک ہماری کوئی نمازیں نہیں ہیں یار، حقیقت والی باتیں ہماری ایسی ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے، ہمیں جذبہ دے، ہمیں تڑپ دے کہ سب سے بڑا معروف وہ خلافت اسلامیہ کا قیام ہے، اسے ہم قائم کرنے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑا منکر جو ہے وہ جناب جمہوریت ہے، وہ طاغوتی نظام ہے، وہ کفر کی حکومت ہے، وہ دجالی نظام ہے، اس نظام کے خلاف ہم کھڑے ہوں اور اس کے خلاف بولیں۔ سب سے بڑا منکر جو ہے اس کے خلاف ہم بولتے نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ہم گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک نے جی ڈگری عطا فرمائی، مالک نے سند عطا فرمائی۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا جو معروف کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا، برائی سے روکتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، قرآن کی سنت کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالی نے اولئک هم المفلحون، اللہ نے فرمایا محبوب پیارے یہی کامیاب ہیں، یہی کامیاب ہیں، بس چاہے ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، یہ کامیاب ہیں۔ یہ نہیں فرمایا رب تبارک و تعالی نے نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے جو ہیں وہ جناب کامیاب بھی ہو جائیں، بیان کر دیا تو کامیاب ہو گئے، وہ آگے رزلٹ آنا، نتیجہ آنا وہ ان کے ذمہ ہے ہی نہیں، وہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ مولانا عبدالسر نیازی رحمہ اللہ نے خط بھیجا تھا مدینے حضور کی طرف، وہاں پہ ایک بزرگ تھے بابا جی غلام رسول بلیاں والے، وہ آقا علیہ السلام کے بڑے قریبی تھے، جو بھی علماء خط بھیجتے تھے اہل نظر وہ خط حضور کو پڑھ کے سناتے تھے، آقا علیہ السلام پھر جواب دیا کرتے تھے۔ انہوں نے خط بھیجا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ ہم بڑا کوشش بڑا زور لگا رہے ہیں پاکستان میں اسلام کی حکومت آ جائے، کیا کریں؟ آنے نہیں دیتے یہ لوگ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ غلام رسول جواب لکھ مولیت استار کو، اسے کہے تیرے ذمہ اتنا ہے کہ تو زور لگا، بس تو کامیاب ہے، زور لگا۔ بتائیں کتنی بڑی بات ہے، زور تو لگائیں یار ہم۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرما دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، زور لگانے والے سارے کامیاب ہو گئے۔